تاریخ 22 جولائی 2021 بروز جمعرات الحاج حضرت مولانا نذیر احمد خان صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ مالک حقیقی سے جا ملے۔ حضرت سرحدی علاقہ رکسول میں مدرسہ ضیاء العلوم پریوا کے بانی محتمم رہے اور حضرت موجودہ جمعیت علماء ہند کے نائب صدر بھی رہے۔ حضرت کو فخر بہار اور استاذ الاساتذہ کے لقب سے بھی جانا جاتا ہے۔ ابھی ہم جہاں بیٹھے ہیں، آج ہم بات چیت جن سے کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت مولانا نذیر احمد قاسمی دامت برکاتہم رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا سعید اختر صاحب ہیں، جو خود بھی یہاں بہار گورنمنٹ کے مدرسے میں محتمم رہے ہیں، ذمہ دار رہے ہیں۔ فی الحال ہی کچھ دنوں پہلے یہ ریٹائر ہو کر آئے ہیں، تو ہم ان سے بات چیت کریں گے اور حضرت کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہیں گے، ان کی خدمات، ان کی تعلیمات کے بارے میں بھی ہم پوچھیں گے اور جانیں گے۔ سب سے پہلے تو خبر اڈہ میں ہم آپ کا خیر مقدم کرنا چاہیں گے۔ شکریہ آپ کا۔ اور حضرت ہم یہ سب سے پہلے جاننا چاہیں گے کہ حضرت مرحوم کی جو تعلیمات ہیں، جو انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، وہ کہاں سے، ان کی شروعاتی تعلیمات کہاں سے ہوئی تھی؟ آپ کی تعلیم آپ کے آبائی وطن پنڈری گاؤں سے شروع ہوئی۔ پہلے استاد آپ کے حضرت مولانا زین العابدین تھے جمعہ کے۔ ابتدائی تعلیم حضرت نے انہی سے حاصل کیا اور اپنے گھر ہی پر۔ اس کے بعد آپ یہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ یو پی کا سفر کیے اور یو پی گلاوٹی ایک جگہ ہے، وہاں گئے اور وہاں حضرت مولانا زبیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے ڈھاکہ کے رہنے والے تھے، باصلاحیت بہت بڑے عالم تھے، ان سے ملاقات ہوئی تو انہی سے مل لیے اور پھر ان سے تعلیم وہیں حاصل کرنے لگے۔ حضرت مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ڈھاکہ آنے لگے تو یہ ان کے ساتھ ڈھاکہ آ گئے اور حضرت مولانا زبیر رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں ڈھاکہ میں تعلیم حاصل کیے۔ یہاں مختصر المعانی تک کے تعلیم حاصل کیے اور اس کے بعد آپ دارالعلوم دیوبند کا سفر کیے۔ وہاں گئے، وہاں جانے کے بعد آپ وہاں داخلہ لیے اور داخلہ لینے کے بعد آپ کی یہ علمی صلاحیت یہ تھی کہ شروع سے لے کر کے دورہ حدیث تک کے اپنے ساتھیوں میں تکرار کرایا کرتے تھے اور ان کے تکرار میں بڑے بڑے لوگ اکابر جو موجود ہیں اور کچھ انتقال کر گئے، جیسے کہ حضرت مولانا امجد شاہ رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کے استاد تھے، وہ بھی حضرت کی تکرار میں پابندی سے آیا کرتے تھے اور دیگر بڑے لوگ بھی اس وقت آیا کرتے تھے اور پابندی سے تکرار میں بیٹھا کرتے تھے ان کے۔ اس کے بعد ہر استاد کے نزدیک یہ مقبول تھے، خاص کر کے حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں سے ہیں اور حضرت ان کو بہت ہی زیادہ مانا کرتے تھے۔ آپ ان سے بہت قریب رہے۔ فراغت کے بعد حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو گجرات کی طرف کسی بڑے ادارہ میں بھیجنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ حضرت مولانا زبیر احمد رحمۃ اللہ علیہ اس وقت آزاد مدرسے میں تھے، وہ ان کو کہہ دیے کہ آپ کو یہیں رہنا ہے ڈھاکہ میں۔ آزاد مدرسہ ڈھاکہ؟ جی، آزاد مدرسہ ڈھاکہ، مدرسہ اسلامیہ ڈھاکہ آزاد مدرسہ، اس میں آپ آ گئے، یہیں تعلیم حاصل کرنے لگے، تعلیم دینے لگے اور ان ایسے طریقے سے بچوں کے ٹیم کو تیار کیے کہ بچے جماعت در جماعت باصلاحیت بچے نکل کر کے دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء لکھنؤ اور شاہی مراد آباد اور دیگر بڑے ادارے میں جانے لگے، جس کی وجہ سے ڈھاکہ کی تعلیمی معیار کی شہرت ہو گئی اور سب لوگ مدرسہ اسلامیہ ڈھاکہ کو اچھے طرح جاننے لگے۔ حضرت جب یہاں کچھ دن رہے، کسی وجہ سے آزاد مدرسے کو چھوڑنا پڑا تو آپ جوگیا مدرسہ چلے گئے، اشاعت العلوم جوگیا دیوراج میں ہے، وہاں رہے اور وہاں کے بعد آپ
وہاں گئے، ایک اور مدرسے میں ساٹھی گئے، ساٹھی میں بھی آپ بہت بہترین طریقے سے تعلیم دیے، اور وہاں کے بعد آپ مدرسہ ضیاء العلوم محلہ پریوا میں پریوا کو قائم کیے۔ یہ چونکہ مدرسہ کب قائم ہوا، لگ بھگ کتنے سال پہلے؟ یہ مدرسہ 1962 میں قائم ہوا، جی اور چونکہ حضرت کو آنے جانے میں کے درمیان ایک روز رکنا پڑا رکسول میں، کوئی ایسی جگہ مسلمانی جگہ نہیں تھی کہ جہاں ٹھہرتے، آپ کو ہوٹل میں رکنا پڑا۔ اسی دن حضرت پختہ ارادہ کر لیے کہ ایک جگہ ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں مسلمان کے ٹھہرنے کی جگہ ہو، ایک جگہ مسلمان کے لیے ہو۔ تو گھر لوٹ کر کے آئے، ہمارے دادا دادی موجود تھے، آپ چرچا کیے، ان لوگوں نے ہمت افزائی کی کہ جاؤ ہم لوگوں سے جو مدد ہوگا کریں گے۔ تو وہاں گئے، اور وہاں جانے کے بعد ایک جگہ منتخب ہوئی، لیکن سب سے پہلے ایک اسکول رکسول میں تھا، اور سرکاری اسکول تھا، جس کے ہیڈ ماسٹر امین صاحب تھے۔ وہ حضرت کی اس وقت بھی بہت قدر کرتے تھے، وہ اپنے اسکول میں جگہ دیے، اور ابتدائی بچے جو اس میں تھے پڑھنے والے، اس میں مولانا ضیاء الدین صاحب قاسمی اور ماسٹر محمد عالم صاحب اور یہ خالد صاحب، یہ لوگ اس وقت ابتدائی حضرت کے ساتھ تھے، اور حضرت ان کو لے گئے تھے۔ یہ لوگ حضرت سے وہاں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ مدرسے کی جگہ بنتی گئی، اور مدرسہ آج آفتاب اور ماہتاب بن کر کے ابھرا ہے، جو بہت ساری زمین لے لی گئی، بلڈنگیں بھی ان کی ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ بھی بہترین سے بہترین مدرسہ ترقی کرے گا، اور کر رہا ہے۔ جمعیت علماء ہند سے کس طرح کا جڑاؤ تھا حضرت کا؟ حضرت مولانا کا 1962 میں حضرت مولانا اسعد مدنی صاحب کا چناؤ ہوا جمعیت علماء ہند کے صدر کے طور پر، میرٹھ میں چناؤ ہوا۔ اس وقت مولانا وہاں سفر کر کے گئے، اور حضرت مولانا کو صدر بنوائے، بہت سارے لوگوں سے تائید کرائے، اس کے بعد لگاتار جڑ گئے، یہاں تک کہ ایک دفعہ اندرا گاندھی کے وقت میں جیل بھرو ابھیان شروع ہوا تھا۔ حضرت مولانا اسد مدنی صاحب چونکہ مسلمانوں کے کچھ معاملات سامنے آئے، وہ مان نہیں رہی تھی، اس لیے جیل بھرو ابھیان شروع کیا گیا۔ تو حضرت مولانا خود بھی جیل گئے، اور اپنے ساتھیوں کو جو لے کر کے گئے تھے ان لوگوں کے ساتھ بھی وہ لوگ بھی جیل میں گئے۔ اس کی وجہ سے اندرا گاندھی فوراً بات مان گئی اور ان لوگوں کو جیل سے رہا کر دیا۔ اس وقت سے لے کر کے مرتے دم تک کے جمعیت سے جڑے رہے۔ آپ چمپارن میں جمعیت علماء کے صدر بہت زمانے تک کے تھے، اور بعد میں 2 ٹرم آپ رام لیلا میدان میں جب جمعیت علماء ہند کا چناؤ ہو رہا تھا تو آپ کو نائب صدر جمعیت علماء ہند بنایا گیا۔ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کو جب جمعیت علماء ہند کا صدر بنایا گیا تو وہ کہیں کہ مجھے اختیار دیجیے کہ نائب صدر میں منتخب کروں۔ پورا مجمع نے کہا کہ حضرت آپ کو اختیار ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ بہار کے حضرت مولانا نذیر احمد صاحب جو کہیں بیٹھے ہوں گے ان کو نائب صدر بناتے ہیں، اور ایک اور قاضی بھوپال تھے، وہ ان کو عبدالرزاق صاحب، ان کو بھی نائب صدر، نائبین میں 2 آدمی تھے۔ تو ہوا کہ کہاں ہیں یہ لوگ، تو حضرت کو اٹھا کر کے اسٹیج پر لے جایا گیا، وہاں دیکھا گیا، سب لوگوں نے کہا کہ بہت پسند کیا۔ تو اس وقت سے لے کر کے نائب صدر آپ رہے جمعیت علماء ہند کے۔ جب آپ وہاں سے سفر کیے بمبئی کا تو اپنے بہار کے علماء کی لائن لگ گئی کہ یہ پوسٹ بہار میں پہلے مرتبہ گیا ہے، ہاں کہ یہ مبارکباد دینے آیا ہوں۔ تو اس وقت سے لے کر کے آج تک کہ آپ جڑے رہے، اور جمعیت علماء کے بہت ہی ہمدرد اور بہی خار ہے۔ چونکہ حضرت جنگ آزادی میں بھی ایکٹیو تھے اور ہوش مند بھی تھے، اور اس وقت کا ایک قصہ ہم لوگ یہ سنتے ہیں کہ اس وقت جب چمپارن ستیہ گرہ کے لیے گاندھی جی چمپارن آئے تھے تو اس سے جڑی ہوئی کچھ یادیں، کچھ باتیں ہم لوگوں سے، ہمارے جو درشک ہیں ان سے آپ شیئر کریں۔ دیکھیے، ہمارے بستی کے
हाजी ज़ियाउल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो बारहा हम लोगों को बतलाए कि गांधी जी गांधी चौक पर आए थे, इसलिए कि उस चौक का नाम गांधी चौक है, ढाका गांधी चौक पर। वहाँ भाषण देना था तो हज़रत साइकिल से पहुँच गए, और पहुँचने के बाद लोगों ने आपका नाम पेश किया, तो आप गांधी जी उस वक्त मौजूद थे वहाँ पर, और बहुत सारे लोग मौजूद थे। आप 1.5 या 2 घंटा लगातार भाषण दिए, जिसकी वजह से गांधी जी भी बड़ी मुतासिर हुए और लोग भी मुतासिर हुए। ये हज़रत उस वक्त काम किए थे। बाकी उसके बाद हज़रत भाषण देने के बाद आप मदरसा चले गए, मदरसा इस्लामिया में चूँकि तालीम देते थे वहाँ चले गए। हज़रत की उम्र क्या रही होगी? कुछ लोग कहते हैं कि उनकी उम्र तकरीबन 110 बरस थी, कुछ कहते हैं 115 बरस थी। सही उम्र क्या रही होगी? हज़रत 15/5/1918 में पैदा हुए, जो लगभग 103 बरस हो रहा है। तो हज़रत की उम्र इतनी है और तारीख़ पैदाइश ये है। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि हमने हज़रत के बड़े साहबजादे हज़रत मौलाना सईद अख्तर साहब से उनकी ज़िंदगी से जुड़ी बहुत सारी बातों को जाना, बहुत सारी मालूमात हमने हासिल की। अब हम अभी जैसे कि जो भी लोग हज़रत से जुड़े हुए थे, पूरे हिंदुस्तान से या हिंदुस्तान के बाहर के भी जो लोग थे, उन सब का जो राब्ता हुआ करता था वो उनके हज़रत के छोटे लड़के वसी अख्तर साहब, जो रक्सौल के एक मिडिल स्कूल में अंग्रेज़ी के टीचर हैं और फ़िलहाल मदरसे की देख रेख भी इनके ही ज़िम्मे हैं। तो हम इनसे जानने की कोशिश अब ये करेंगे कि ताज़ियत करने वालों में कौन लोग थे। हज़रत की जब मौत की ख़बर सोशल मीडिया पे और अख़बारों के ज़रिए जब चली तो लोगों ने किन लोगों ने इनको फ़ोन किया, किन लोगों ने ताज़ियत की, तो किन किन लोगों ने आपको फ़ोन किया, किन लोगों से आपका राब्ता हुआ हज़रत की मौत की ख़बर चलने के बाद? सबसे पहले हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब से मेरी बात फ़ोन पे हुई। जैसे ही उनको मालूम चला इस बात का, उन्होंने बड़ी अफसोस ज़ाहिर किया और बहुत सारे दुआया कलमात पढ़े। कहा उन्होंने कि मेरे वालिद के अज़ीज़ शागिर्द थे हज़रत, और हम लोग बचपन में उनको नज़ीर भैया कह के बुलाते थे। जब हज़रत देवबंद में तालीम हासिल कर रहे थे, काफ़ी जीनियस स्टूडेंट रहे और हमारे घर दावत पे आया करते थे। उसके बाद साबिक एमपी जनाब भाई साबिर अली साहब का फ़ोन आया। उन्होंने भी बड़ी अफसोस किया। वो वालिद साहब के शागिर्द भी रहे हैं, हमारा फैमिलियर उनसे रिलेशन है, बहुत सारी बातें उनसे होती रहती हैं। उन्होंने बड़ी अफसोस ज़ाहिर किया और कहा कि एक युग और एक सदी का अंत हुआ है हज़रत के जाने से, कौम का खसारा, बड़ा खसारा हुआ है। फिर फ़ारूक शेख MLC साहब का फ़ोन आया, और वो मेरा एक भतीजा और भांजा है, मेरा फ़ोन नहीं लगा तो उनके फ़ोन पर फ़ोन करके उन्होंने पूछा। फिर मेरा वो भतीजा भांजा हमको बताया कि कई बार से वो कोशिश कर रहे हैं आपसे रब्ता करने का। वो वालिद साहब से वो भी बड़ी करीब रहे हैं, अच्छे लोग हैं, राजद के MLC हैं। वो भी खैरियत पूछे और शायद कल परसों में मेरे घर भी आने की बात हो रही है उनकी, वो ताज़ियत के लिए आना चाहते हैं, खैर मकदम है उनका। उसके बाद हाजी मुख्तार साहब, जो वार्ड कमिश्नर हैं वार्ड नंबर 17 रक्सौल के, वार्ड नंबर 16 के वार्ड कमिश्नर अब्बास भाई के भतीजा नौशाद बाबू, और राजद के ज़िला उपाध्यक्ष फ़खरुद्दीन आलम साहब, और साबिक कोऑर्डिनेटर संजय कुमार सिंह, और वालिद साहब के इदारा मदरसा ज़ियाउल उलूम परेहुआ रक्सौल के पहले शागिर्द मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब, जो रिश्ता में हमारे फूफा होते हैं, वो पश्चिमी चंपारण बैराटी के रहने वाले हैं। उन्होंने ताज़ियत के लिए फ़ोन किया और बहुत सारे दुआया कलमात पढ़े। और हमारे अज़ीज़ दोस्त आरिफ भाई,
وہ بھی فون کر کے پوچھے، لیکن ضیاء الدین صاحب کی طبیعت سخت علیل تھی، جس کی وجہ سے وہ جنازہ میں شامل نہیں ہو سکے۔ والد صاحب کے انتقال کے وقت سے رکسول مدرسہ کے احاطہ میں پہلے جنازہ تک ہمارے عزیزی دوست عبداللہ صاحب میرے ساتھ ساتھ کندھا سے کندھا ملا کر رہے۔ ہم شکریہ ادا کر کے ان کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن وہ دل میں ہیں۔ اور رام بابو یادو جی جو سرکردہ لیڈر ہیں کانگریس کے، اور بھائی اجیت سنگھ جو پربھات خبر کے بیورو چیف ہیں، یہ سارے لوگ ہم سے ملے، اور دیگر بہت سارے لوگوں کا فون آیا۔ اس کے بعد میرا فون سوئچ آف ہو گیا، میں اپسیٹ ہو گیا تھا۔ والد صاحب کا انتقال 22 جولائی 2021 کو شام 5:30 بجے 5:30 بجے ہو گیا۔ بڑی صدمہ ہوا۔ سب سے پہلے ہم نے ہمارے بڑے بھائی اور گارجین مولانا سعید اختر صاحب کو فون کر کے بتایا۔ جیسے ہی بھیا کو یہ بات پتہ لگی، وہ اور ہمارا بھانجا ارشد اور دیگر از قارب پنڈری سے رکسول کے لیے روانہ ہو گئے۔ پہلا جنازہ 23 جولائی 2021 کو صبح 7 بجے مدرسہ ضیاء العلوم کے احاطہ میں بھیا پڑھائے، اور اس طرح سے ہم لوگ ایمبولینس سے اور دوسری گاڑیوں سے گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہاں جو حضرت کے آبائی گاؤں پنڈری مشرقی چمپارن میں جو جنازے کی نماز ہوئی، اس جنازے کی نماز میں کون لوگ شامل ہوئے اور کس نے جنازے کی نماز پڑھائی؟ جی، پنڈری میں بروز 23 جولائی 2007 کو بعد نماز جمعہ گاؤں کے اور علاقہ کے سارے دانشور لوگ جمع تھے۔ بہت کثیر تعداد میں لوگ وہاں جمع تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ 5000 پلس لوگ رہے ہوں گے۔ والد صاحب کے خاص شاگرد مولانا عبدالسلام صاحب، جو فی الوقت مدرسہ اسلامیہ آزاد ڈھاکہ کے صدر مدرس ہیں، اور امام و خطیب مولانا نظر المبین صاحب جامع مسجد ڈھاکہ، اور والد صاحب کے شاگرد مولانا انصار صاحب جو میرے گاؤں کے رہنے والے ہیں، یہ سارے لوگ جمع تھے۔ لیکن مولانا عبدالسلام صاحب ڈھاکہ آزاد مدرسہ کے فی الوقت ہیڈ مدرس ہیں، وہ نماز جنازہ پڑھائے، اور بڑی کثیر تعداد میں لوگ تھے۔ والد صاحب کے جانے کا بڑا صدمہ رہا، چونکہ میں بڑی ان کی یادیں آتی ہیں، ستاتی ہیں، چونکہ میں خدمت میں شروع سے رہا، والد صاحب کے ساتھ رہا۔ میری ابتدائی تعلیم بھی اسی مدرسے سے ہے، اور فی الحال میں وہیں ایک گورنمنٹ مڈل اسکول میں ٹیچر ہوں، اور مدرسے کا دیکھ ریکھ میرے ذمہ ہے۔